اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا سلسلہ جاری ہے. آج ایک حدیث مبارکہ جو جامع صحیح البخاری کی ایک حدیث پاک ہے. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی بڑی تعریف حدیث مبارکہ میں آئی ہے. صحابہ کرام میں ایک بڑے عالم تھے، حدیث کے مفتی تھے اور حکمران بھی رہے. تقریباً 300 احادیث ان سے مروی ہیں. تو یہ ایک حدیث جو ابھی آپ سنیں گے یہ بھی انہی سے مروی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے. قال، صحابہ نے عرض کیا، قالوا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، کون سا مسلمان افضل ہے؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہے. یہ جو حدیث شریفہ ہے اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں فضیلت کے اعتبار سے. سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ محدثین فرماتے ہیں یہاں کون سا اسلام افضل سے مراد یہ ہے کہ کون سا مسلمان افضل ہے، کیونکہ اسلام تو ہے ہی افضل، اور اسلام تو اسلام ہی ہے، ایک سے زیادہ اسلام تو ہے نہیں. وہی ایک ایسا دین ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن میں ہے کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. تو اسلام تو اسلام ہی ہے، اس میں کون سا والی بات وہ عجیب لگے گی آپ کو. تو اس لیے محدثین نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے جو سوال کیا کہ یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، اے اللہ کے رسول کون سا اسلام افضل ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کون سا مسلمان افضل ہے. کیونکہ مسلمان سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، صرف جس دین کا کلمہ وہ پڑھ رہے ہیں اس میں وہ ایک جیسے ہیں، یعنی پڑھنے میں، جس کو کہتے ہیں ایمان لانے میں، وہ تو ایک جیسے ہیں. لیکن ایمان کی جو صفات ہوں گی، ایمان کی خصوصیات ہوگی ایمان کی، وہ الگ الگ ہیں. مسلمانوں میں کوالٹیز جس کو ہم کہتے ہیں وہ الگ الگ ہیں. اسلام میں تقوی، اسلام میں علم، اسلام میں عمل، ان میں ہر مسلمان ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے. سارے کے سارے مسلمان متقی نہیں ہوں گے مسلمان. ہر اسلامی گھرانے میں
مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ مسلمان کہلاتا ہے، اور جب وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے، پوچھا جائے تم کون ہو، کہے گا مسلمان. تو یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ہر مسلمان تقویٰ میں ایک جیسا نہیں، ہر مسلمان علم میں ایک جیسا نہیں، ہر مسلمان عمل میں ایک جیسا نہیں، ہر مسلمان نیکیوں میں ایک جیسا نہیں، ہر مسلمان اللہ کے حقوق ادا کرنے میں ایک جیسا نہیں، ہر مسلمان بندوں کے حقوق ادا کرنے میں ایک جیسا نہیں. یہ بالکل درست بات ہے. آپ خود بھی دیکھتے رہنا زمانے میں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یوں تو سب کے سب مسلمان ہیں. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے سب کے نام اسلامی ہیں، لیکن صفات، خوبیاں، کوالٹیز سب کی الگ الگ ہیں. پھر کسی کی کم، کسی کی زیادہ. تو اسی لیے صحابہ کرام نے یہ پوچھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الاسلام افضل، اے اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے کون سا مسلمان افضل ہے، کیونکہ ہم تو سب کو مسلمان کہتے ہیں، سبھی مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر سب کا ایمان ہے. جس سے پوچھو کہے گا مسلمان، جس کا نام دیکھو اسلامی نام. یہ تو ٹھیک ہے، ہر بندہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ان میں مسلمانوں میں آپس میں فضیلت کس کو ہے؟ افضل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مقابلے میں فضیلت. کون ہے؟ پوچھا. قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ فرمایا وہ مسلمان جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے. دیکھا آپ نے، حدیث تو اتنی سی ہے مگر بڑی مشہور حدیث ہے اور بخاری شریف میں موجود ہے. حدیث کی سب سے افضل کتاب، یہ وہی بات ہو گئی جیسے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں افضل مسلمان، تو حدیث کی کتابوں میں سب سے افضل کتاب، کئی کتابیں ہیں، ان میں سب سے افضل کون سی ہے؟ صحیح بخاری شریف. حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نسبت سے یہ بخاری شریف مشہور ہے، صحیح بخاری. اب اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا مسلمان افضل ہے؟ فرمایا وہ شخص، وہ مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ دونوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، حفاظت میں رہے، سلامت رہے. اب اس کی تشریح میں محدثین نے خوب کلام کیا ہے کہ باتیں تو صرف دو ہیں، ایک زبان کی بات ہو رہی ہے، ایک ہاتھ کی بات ہو رہی ہے، اور اسی پر افضلیت ہو رہی ہے. بتائیے آپ، صرف زبان اور صرف ہاتھ پر فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کر رہے ہیں. چنانچہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بعض دفعہ حدیث مبارکہ اگرچہ مختصر ہو مگر گہرائی تو بڑی ہوگی اس میں. اب پہلی بات آ جائیے، زبان. من سلم المسلمون من لسانہ، وہ شخص جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بچا رہے. اب زبان کیا ہے؟ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو آپ کے منہ میں ہے، مگر بڑی اہم چیز ہے نا یہ زبان. ہے تو چھوٹا ٹکڑا مگر بڑی چیز ہے. جیسے دل سینے میں ہے، ایک ہے، دو نہیں ہوتے دل. اللہ نے قرآن فرمایا ہم نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے.
ایک ہی گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کو قلب کہتے ہیں، دل، مگر ہے بڑا اہم. اس پہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دل جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. ایسے ہی فرمایا زبان کہ اس سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کس طرح؟ زبان جو ہوتی ہے اس سے آپ کسی کو اچھا بھی کہہ سکتے ہو، کسی کو برا بھی کہہ سکتے ہو. ایک ہی زبان ہے آپ کی. کسی کے منہ میں دو زبانیں ہوتی ہیں کیا؟ نہیں ہوتی نا. آنکھیں دو ہیں، کان دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، پاؤں دو ہیں، مگر دل بھی ایک ہے اور زبان بھی ایک. مگر ایک ہی زبان سے آپ اچھی بات بھی کر سکتے ہو، ایک ہی زبان سے آپ بری بات بھی کر سکتے ہو، ایک ہی زبان سے آپ اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہو، قرآن بھی پڑھ سکتے ہو، حدیث بھی پڑھ سکتے ہو، تسبیح بھی پڑھ سکتے ہو. کوئی بھی اچھی بات زبان سے آپ کر سکتے ہو، اور اسی زبان سے آپ کسی کو گالی بھی دے سکتے ہو. دیتے ہیں نا لوگ گالیاں، تیری ایسی کہتے ہیں. تو کون سی زبان ہوتی ہے وہ؟ کوئی الگ سے زبان ہوتی ہے؟ ایک موبائل فون میں دو سم کی طرح تو نہیں ہوتی نا، کہ ایک موبائل فون میں دو سم ہیں، دونوں الگ الگ نمبر کی ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا. انسان کا ایک ہی منہ ہے، ایک ہی زبان ہے. اسی سے وہ اچھی بات بھی کر سکتا ہے، اسی سے بری بات بھی کر سکتا ہے. چاقو، چھری، اس سے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں، گوشت بھی کاٹ سکتے ہیں، پھل فروٹ بھی کاٹ سکتے ہیں، اور اسی سے آپ کسی کو مار بھی سکتے ہیں. یعنی آپ کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہو آپ استعمال کر لو. ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے. چنانچہ حضور نے جو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اچھا مسلمان ہے جس کی زبان سے دوسرا محفوظ رہے. زبان کا استعمال، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی. فرمایا اسی سے بندہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے، جہنم میں، اور اسی سے جنت میں بھی جا سکتا ہے. اچھی زبان کسی کو دوست بنا سکتی ہے، اور بری زبان کسی کو دشمن بنا دے گی. بلکہ اگر آپ کی زبان اچھی ہے تو جو آپ کا دشمن ہے وہ بھی دوست بن سکتا ہے. یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو تو ممکن ہے کہ اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دے، وہ دشمنی چھوڑ دے، آپ کی دوست بن جائے. کہ یار یہ تو اچھا بندہ ہے، میں تو اس کے ساتھ ہمیشہ برائی کرتے رہتا ہوں، یہ تو بیچارہ میرے ساتھ اچھائی کرتا ہے، برائی تو نہیں کر رہا. تو زبان اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت ہے کہ دیکھیں نا آپ، اگر یہ نہیں ہوتی تو بندہ گونگا رہتا ہے، بات نہیں کر سکتا. چنانچہ اس زبان کے استعمال کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا کہ وہ شخص افضل ہے جس کی زبان سے دوسرا شخص محفوظ رہے. آپ اللہ کا نام لے رہے ہو، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کی یاد کر رہے ہو، تلاوت قرآن کر رہے ہو، حدیث شریف پڑھ رہے ہو، ذکر اللہ کر رہے ہو، تسبیحات پڑھ رہے ہو، پھر اسی زبان سے آپ کسی کو گالی بھی دے رہے ہو، چغلی بھی کھا رہے ہو کسی کی. غیبت، یہ جو پیٹھ کے پیچھے برائی ہوتی ہے نا، اس کو غیبت کہتے ہیں. پیٹھ پیچھے برائی کرنا، بیک بائٹنگ، دنیا میں ہوتی رہتی ہے رات دن. یعنی کسی کے سامنے اچھا بننا اور کسی کے پیٹھ پیچھے اس کو برا بولنا. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بات صرف مسلمانوں کی ہو رہی ہے، غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا. غیر مسلم اگر ایسا کریں ان کو چھوڑو، آپ مسلمان کی بات کرو. کیا مسلمانوں میں یہ نہیں ہوتا ایک دوسرے کی غیبت؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، غیبت سے.
بچنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا غیبت، پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا، پیٹھ پیچھے برا بولنا کسی کو، یہ ایسا ہے مردے بھائی کا گوشت کھانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بھائی مردہ پڑا ہوا ہے، وہ تو اپنی صفائی میں کچھ نہیں بول سکتا، اب آپ اس کو برا بولتے رہو، اس کا گوشت کھاتے رہو جیسا کہ یہ یوں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے مردہ بھائی کا گوشت۔ پیٹھ کے پیچھے زبان سے کسی کو آپ برا بولتے ہو، اور وہی زبان ہے اگر پیٹھ کے پیچھے آپ کسی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا وہ دعا جو غائبانہ کی گئی ہو کسی کے پیٹھ کے پیچھے، وہ افضل دعا ہے فرمایا۔ کیوں؟ کیا آپ نے اس کے منہ کو دیکھ کے دعا نہیں کی؟ دکھاوے والی دعا نہیں کی آپ نے، ریاکاری والی دعا نہیں کی آپ نے خالص دعا کی۔ خالص دعا تو ایسی ہوئی نا کہ وہ تو موجود ہے نہیں سامنے کہ جو دیکھ کر خوش ہو جائے سبحان اللہ آپ نے میرے لیے دعا کی، شکریہ شکریہ، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ وہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے کہیں، پتہ نہیں کہاں پر ہے، سو رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور آپ دعا کر رہے ہو یا اللہ میرے اس بھائی کو خیر و برکت دے، صحت شفا دے، ایمان کی محبت زیادہ دے، یا اللہ اس کے لیے بھلائیاں کر، یہ دعائیں کر رہے ہیں آپ، تو زبان سے دعا کر رہے ہیں نا آپ۔ تو وہ دعا جو کی جا رہی ہے پیٹھ کے پیچھے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور پیٹھ کے پیچھے برائی اس کی بہت مذمت ہے۔ قرآن مذمت کر رہا ہے، حدیث مذمت کر رہی ہے۔ تانا دینا کسی کو، تانے مارنا، چغلی کھانا، گالیاں دینا، بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے بہت گالیاں دینے کی، بعض بچے ماں باپ کے سامنے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ماں باپ روکتے نہیں ہیں، تو یہ قصور ماں باپ کا ہے نا۔ بھائی بچہ تو چلو بچہ ہے، آپ اس کو روکو گے نہیں، ڈانٹو گے نہیں، تو وہ تو ایک گالی کے بعد دوسری گالی دے گا، تو اصل قصور تو ماں باپ کا ہوا۔ ماں باپ نے پہلے گالی پر اگر اس کو چپ کرا دیا ہوتا، پہلی گالی پر اس کو ڈانٹ دیا ہوتا، تو وہ سوچتا کہ نہیں آئندہ نہیں کرنا ہے، سمجھ جاتا نا کہ بری بات ہے۔ ماں باپ تو خود گالیاں دیتے ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے گالیاں، مکان میں بیٹھے ہوئے گالیاں، گلی محلے میں گالیاں، راستہ چلتے ہوئے گالیاں، کاروبار میں گالیاں، نوکری میں گالیاں۔ کون بولتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ غلط بول رہا ہوں؟ ہوتا ہے نا ایسا، پھر آپ نہیں سنتے ہو، رات دن اخباروں میں نہیں پڑھتے، میڈیا پہ نہیں دیکھتے کہ گالیاں چلتی ہیں نا بہت، گالم گلوچ، تو یہ اسی زبان سے ہو رہی نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں مسلمان وہ افضل ہے کہ جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، گالی سے محفوظ رہے، غیبت سے محفوظ رہے۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ فرمایا اپنے بھائی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرنا۔ بھائی سے مراد دینی بھائی، یعنی سگا بھائی ضرور، ایمانی بھائی، اسلامی بھائی۔ فرمایا اس کی غیبت، پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس میں ہے تو، اگر اس کے اندر واقعی ہے تو؟ فرمایا یہی تو ہے، اسی کو تو غیبت بولا ہے۔ اگر وہ برائی اس میں ہوگی ہی نہیں اور پھر تم برائی کرو گے تو پھر وہ غیبت نہیں، پھر تو وہ تہمت ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر تو اس کا حکم دوسرا ہو جائے گا، وہ تو پھر تہمت ہو جائے گی نا، خالی الزام، کیونکہ وہ برائی اس میں ہے نہیں۔ مثلاً آپ کہہ رہے ہو کسی کے لیے چور ہے، اب اگر وہ چور ہے ہی نہیں تو یہ تو تہمت ہو گئی، غیبت نہیں، پھر تہمت ہو گئی۔ لیکن آپ کسی کی برائیاں کر رہے ہو اس کے پیٹھ کے پیچھے بلا وجہ، جس کا کوئی حاصل اصول ہے ہی نہیں، تو یہ غیبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریفوں میں اس سے منع کیا اور اس سے بچنے کو افضل قرار دیا کہ وہ مسلمان افضل ہے چاہے وہ پڑوسی ہو اس کی غیبت سے بچے، رشتہ دار ہو اس کی غیبت سے بچے، اپنا ہو اس کو گالی دینے سے بچے،
پرایا ہو اس کو گالی دینے سے بچے. بعض لوگوں کے بارے میں مجھے شکایت ملتی ہے, اے بابا صاحب گھر میں گالیاں بہت دیتے ہیں. کیا کریں بتاؤ, گھر میں گالیاں بہت دیتے ہیں. تو بھائی گالیاں کیوں دیتے ہو گھر میں؟ گالی کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو سکتی کیا؟ آپ کسی کے کام کی کوئی برائی نکالنا ہے تو اس کے کام کی برائی کی طرف اشارہ کرو بس. یہ کام غلط کیا تم نے, گالی کیوں دے رہے ہو؟ بات بات پر گالی. تو ہر وہ برائی جو زبان سے ہوگی, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس سے جو بچے دوسرے مسلمان کو بچائے وہ افضل مسلمان ہے. اس کی جگہ کیا کرے؟ زبان, اللہ کا ذکر کرو, نماز قرآن کی تلاوت کرو, تسبیحات پڑھو, یہ اچھائیاں ہیں زبان کی. اور زبان کی برائی جتنی بھی ہے نا, نیگیٹو کوالٹیز, اس سے بچو. اب دوسری بات کیا فرمائی یہاں؟ ایک بات تو فرمائی قال من سلم المسلمون من لسانی, اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بچے, محفوظ رہے. اور پھر فرمائے وَيَدِهِ, اس کے ہاتھ سے بچے. زبان تو ایک ہے مگر ہاتھ دو ہیں. فرمایا ہاتھ سے بچے دوسرا مسلمان. کیا کہ ہاتھ نہ اٹھائے کسی پہ, بات بات پر مارنے کے لیے نہ آ جائے, مکہ مارے, تھپڑ مارے, ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کے ڈنڈا مارے. یہ ہاتھ کی مار ہو گئی, یہ ہاتھ کی برائی ہو گئی. ہاتھ سے بچے دوسرا مسلمان, ایک مسلمان کے ہاتھ سے بچے. فرمایا یہ مسلمان افضل ہے, جس کے ہاتھ سے بچ رہا ہے نا وہ افضل ہے. تو زبان اور ہاتھ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اس سے اچھا کام بھی کرا لو, برا بھی کرا لو, کر لے گا ہاتھ. کیوں؟ ہاتھ خود کچھ چیز نہیں ہے. ہاتھ تو آپ کے حکم کا تابع ہے. آپ ہاتھ سے قرآن اٹھا لو, آپ ہاتھ سے حدیث شریف کی کتاب اٹھا لو, آپ ہاتھ سے حجر اسود ہاتھ لگا کے چوم لو, کعبہ شریف پہ ہاتھ لگا لو, یہ نیک کام ہو گئے. اور اسی ہاتھ سے آپ چاقو لے کر ہاتھ میں کسی کو مار دو, پسٹل ہاتھ میں لے کر کسی کو قتل کر دو. تو ہاتھ خود بخود تھوڑی کر رہا ہے, ہاتھ تو بیچارہ بے زبان ہے. آپ اٹھا رہے ہو تو اٹھ رہا ہے نا. آپ اپنے ہاتھ کو استعمال کر رہے ہو تو ہاتھ استعمال ہو رہا ہے. اگر آپ اچھائی میں استعمال کرو تو اچھائی میں استعمال ہو جائے. اسی ہاتھ سے آپ قرآن شریف اٹھا لو, پڑھ لو, حدیث شریف کی کتاب اٹھا لو, پڑھ لو, کوئی تاریخ اسلام کی کتاب اٹھا لو, پڑھ لو. اور ہاتھ سے کوئی نیکی کا کام کر لو. مثلا آپ نے دیکھا راستہ چلتے ہوئے اگر کہ کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے کسی راستہ چلتے کو, راہگیر کو نقصان پہنچ سکتا ہے, کوئی اندھا ہوگا, نابینا ہوگا, اس کو ٹھوکر لگ سکتی ہے, کوئی گر سکتا ہے, کوئی زخمی ہو سکتا ہے, آپ نے وہ رکاوٹ اٹھا کر دور کر دی. حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ صدقہ ہے یہ کہ کوئی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے. یہ نیکی ہے, حضور فرماتے ہیں نیکی ہے. راستے میں چلتے چلتے آپ کو لگے کہ یار یہ راستے میں ایسی چیز پڑی ہوئی ہے کسی کو نقصان دے گی, تو آپ نے اس کو اٹھا کے ایک طرف کر دیا, یہ آپ کے حق میں نیکی ہو گئی. تو کیا معلوم ہوا کہ جو ہاتھ اللہ نے آپ کو دیا, آپ نے اس سے ایک نیکی کا کام کیا. اور ہاتھ سے آپ کسی کو گلا دبا دو, کسی کو بلا وجہ مار دو, تو پھر وہ جہنم کی طرف لے جائے گا وہ. چنانچہ اب معلوم ہو گیا کہ یہ دو اعضاء انسان کے جسم میں, ایک زبان ایک ہاتھ, کہنے کو تو چھوٹی بات ہے مگر اس کے اندر بڑا راز ہے. زبان سے آدمی یا برا بنتا ہے یا اچھا بنتا ہے.
ایک محاورہ بڑا مشہور ہے پرانا کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے، زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا، کہ تلوار کا زخم ٹھیک ہو جائے گا مگر زبان کا زخم جو ہے نا وہ مشکل ہے ٹھیک ہونا، کیونکہ زبان سے آپ کسی کو برا بول دو گے، دل کو ٹھیس پہنچا دو گے تو پھر وہ بہت مشکل ہے اس کو زخم کو بھرنا، یہ زبان کا گھاؤ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس کو اپنے ہاتھ سے پکڑا صحابی کے سامنے اور بتایا کہ یہ اس کی حفاظت کرو، زبان کو سنبھالو۔ کہتے ہیں نا، سنا ہوگا اپنے زبان سنبھال کے بات کرو، تو یہ وہی بات ہے۔ کوئی بات کرتے وقت بھی آپ پہلے سوچو کہ میں کیا بول رہا ہوں، کوئی اچھی بات کرنے جا رہا ہوں یا کوئی بری بات کرنے جا رہا ہوں۔ بری بات کرنے سے بہتر ہے گونگے بن کے بیٹھو، خاموشی بھی افضل چیز ہے مقابلے میں۔ مقابلہ کیا کہ اگر بری باتیں کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے خاموش رہو، خاموشی میں تم کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بری بات کرنے میں تو گناہ ہو سکتا ہے، خاموش رہنے میں گناہ نہیں ہے، چپ رہنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، من سمت نجا، بڑی مختصر حدیث ہے، من سمت نجا، فرمایا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا، یعنی جو خاموش رہا نا سمجھو اس کی نجات ہو گئی، پکڑا نہیں جائے گا، وہ جتنا بولے گا اتنا زیادہ پکڑا جائے گا۔ کبھی کبھی کسی کو بہت زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، ایک بولنا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، وہ تو درست ہے۔ دیکھو نا، واعظ کرتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، وہ بھی تو بولتا ہے نا، تو وہ کہیں سے گناہ نہیں ہے، کہیں سے خراب نہیں ہے، کیونکہ وہ تو تبلیغ ہے، وہ تو واعظ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، واعظ فرماتے تھے، تبلیغ فرماتے تھے، تو یہ تو نبی پاک کی سنت ہے۔ تو اچھی باتیں کرنا زبان سے یہ کوئی ممنوعات میں سے نہیں ہے، بری بات کرنے سے بہتر ہے کہ چپ بیٹھو تاکہ تم سلامت رہو، تمہارے نام اعمال میں گناہ نہ آ جائے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا ہے زیادہ بولنے سے بچو، زیادہ بولنے سے بچو کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے منہ سے، زبان سے بے فائدہ باتیں نکل جائیں گی، کیا فائدہ ہوگا اس کا تم کو؟ یا خراب باتیں نکل جائیں گی تو کیا فائدہ ہوگا؟ بجائے ثواب کے گناہ، تو اچھا ہوگا برا ہوگا؟ برا ہوگا بھائی، تو برا ہوگا تو پھر سنبھالو نا اپنی زبان کو، کچھ بات بولنا بھی ہے تو اچھی بولو۔ قولوا للناس حسنا، قرآن کے الفاظ ہیں، قولوا للناس حسنا، لوگوں کے لیے اچھی بات کرو، اللہ نے فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، کرنا ہے تو۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیث قرآن میں یہ آیت شریف آئی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے فرمایا اے رسول آپ کا اخلاق بہت بڑا ہے۔ تو اخلاق کبھی بغیر زبان کے بھی ہوتا ہے کیا؟ زبان تو شامل ہے اس میں، زبان ہی سے تو اخلاقی اور بد اخلاقی ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں بد اخلاقی نہیں کرو تو اس کا مطلب ہوتا ہے یار زبان سنبھال کے بات کرو بھائی، اس کو آپ کہتے ہو بد اخلاقی کی جو زبان پہ قابو نہیں رکھتا، جو منہ میں آئے بک دیتا ہے۔ بزرگوں نے ایک جملہ کہا ہے مقولہ، فرمایا کہ جب تم بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو اپنی نظروں کو قابو میں رکھو، ادھر ادھر نظر اٹھا کے نہیں دیکھو۔ جب تم عالم کے پاس جاؤ تو زبان کو قابو میں رکھو، زبان سے کوئی ایسی بات نکال لو گے تو پکڑے جاؤ گے تم، کیونکہ تم عالم کے پاس بیٹھے ہو نا، اپنے جیسے کے پاس نہیں بیٹھے۔ اور جب تم کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو اپنے دل کو قابو میں رکھو، دل کے اندر کوئی وسوسہ شیطانی کوئی حرکت دل میں آئی تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دل میں ڈال دے گا، اللہ والے کے دل میں، اور تم پکڑے جاؤ گے۔
لہٰذا یہ باتیں بیان فرمائی. تو زبان کو لگام دینا، قابو میں رکھنا، یہ بڑی بات ہے. اور ہاتھ کو قابو میں رکھنا، بات بات پر آستین چڑھا کے مارنے کو آ جانا. گھروں میں اکثر ہوتا ہے، کوئی بات ہوئی ہاتھ اٹھا لیا مارنے کے لیے. بڑا چھوٹے کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، کبھی چھوٹا بھی بڑے کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے نا. اولاد ماں باپ پر ہاتھ اٹھا رہی ہے، بھائی بڑے بھائیوں پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بہنوں پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، شوہر بیوی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، کہیں تو بیوی شوہر پر ہاتھ اٹھا رہی ہے. ہر چیز چل رہی ہے مارکیٹ میں. کہتے ہیں نا مارکیٹ میں سب چل رہا ہے، جہاں موقع لگے وہاں چل گیا. پہلے تو خالی یہ ہوتا تھا کہ یار وہ شوہر ہی مارتا ہے، آج کل تو بیویاں بھی مارتی شوہر کو. میرے پاس تو ایسے بھی کیس آتے ہیں، مجھے بیوی نے مارا ہے، یہ دیکھو گال پہ. اب کیا بول سکتے ہیں ہمیں کیا پتا کیا ہوا تھا تمہارے درمیان جو بیوی نے مارا تمہارے کو. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی تمہارا ہاتھ تمہارے قابو میں ہے، اگر نہیں ہے تو قابو میں کرو. اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ بات بات پر نہیں. بعض جگہ کیا ہوتا ہے، زبان سے بات ہو رہی ہے، ہوتے ہوتے ہاتھ چل جاتا ہے. بھائی زبان سے بات ہو رہی تو زبان سے کرو، کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہو تم؟ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں، اگلے نے تم سے زبان سے بات کی، تم فوراً ہاتھ مار لے کے تیار ہو جاتے ہو، قابو نہیں رکھتے اپنے اوپر. کیا اگر ہاتھ تمہارے ٹوٹے ہوتے تو کیا کرتے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، کون سے ہاتھ سے مارتے آپ؟ اگر اللہ تعالیٰ ہاتھ نہ دیتا، ہاتھ کی نعمت اللہ تعالیٰ تم کو عطا نہ کرتا، تو کون سے ہاتھ سے مارتے آپ؟ ہوتے نا کسی کے ہاتھ نہیں ہوتے، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، یا ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، یا ہاتھ پیدائشی نہیں ہے، یا ہاتھ اٹھتے ہی نہیں ہے، فالج ہوا ہے. اب مار کے دکھاؤ نا، اب مارو، نہیں مار سکتے. تو وہ ہاتھ جو اللہ نے آپ کو نعمت کے طور پر دی ہے، اس کی قدر کرو، اس کو پازیٹیو استعمال کرو، اچھائی کے لیے، برائی کے لیے نہیں. تم بھلے طاقتور ہو، اپنی طاقت کسی اچھے کام میں استعمال کرو. یہ کیا کہ کسی مظلوم کو مار رہے ہو، کسی کمزور کو مار رہے ہو، جو تم کو مار نہیں سکتا تم اس کو مار رہے ہو، تو تم کون سے پہلوان ہو گئے یار؟ ہاں بتاؤ، جو تمہارے سامنے کچھ نہیں کر سکتا تم اس پہ اپنا روب جما رہے ہو. بیکار بات ہے. اپنے جیسے سے لڑو، لڑنا ہے تو، تاکہ تم کو پتہ چل جائے آٹے دال کا بھاؤ. یہ ہے بات. تو آج کی حدیث پاک میں جو بات ہم نے سنی، بڑی اہم حدیث سنی کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا مسلمان افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا شخص محفوظ رہے. اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.